احمد دیدات کا نام سنا ہوگا. اس کا ٹھیک ہے ایک عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کا میدان ہے، کوئی قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے، مگر ایک شعبے میں اسے بین الاقوامی نام ملا. اور احمد دیدات کہتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو ساؤتھ افریقہ میں اپنی زبان سے بلکہ قلم سے لکھ کر گئے. وہ کہتے ہیں احمد دیدات صاحب کہ خدا کی قسم ہمارا سارا کام قادری صاحب کے منہاج القرآن کے ایک دفتر اور شعبے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری تو ساری زندگی کی 20-40 صفحے کے صرف 12 پمفلٹ لکھے. کل تصنیف کیا ہے؟ 12 پمفلٹ اور 25-30 کیسٹیں ہیں عیسائیت کی رد میں، اور باقی سرمایہ کے ساتھ دنیا میں پھیلاتے ہیں. ایک شخص کا نام اٹھا، یہاں جب پاکستان میں آئے آپ نے اگر دیکھا ہو تو ان سارے لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا. لگتا تھا کہ یہ انہی کا آدمی ہے، لگتا تھا کہ انہی کا آدمی ہے. اور میں یہ سمجھتا رہا کیونکہ جدھر گئے پوری دنیا میں انہی نے گھیرا ڈالے رکھا، اپنا بنائے رکھا. مجھے یہ راز اس دن کھلا جب میں ساؤتھ افریقہ پر گیا اور مسلسل میرے جلسوں میں عام سامعین کی طرح وہ نیچے زمین پر اور کرسیوں پر بیٹھ کر خطاب سنتے رہے. احمد دیدات. اور جب جلسے کے اختتام پر میں نے صلاۃ و سلام کرائے، میلاد پاک کے جلسے تھے، صلاۃ و سلام کیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہاتھ باندھ کر چپ کر کے نہیں کھڑا، اسے اعلیٰ حضرت کا سلام یاد تھا، وہ منہ اٹھا کے زور زور سے حضور کا سلام پڑھ رہا. پھر میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا ہم تو سنی العقیدہ ہے، ہمارا تو ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں. دو باتیں کچھ مل گئی نا. انہوں نے اپنا بنا کے دنیا میں پروجیکٹ کیا تاکہ اپنے عقیدے کو طاقت ملے، پتہ چلے فلاں بھی ہمارا آدمی. اب مبارک ہو آپ کو اس شیخ احمد دیدات کے سگے بھائی عبداللہ دیدات ساؤتھ افریقہ کے میرے حالیہ دورے میں تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو گئے اور ساؤتھ افریقہ کے کیپٹل جوہانسبرگ کا صدر مقرر کر دیا ہے منہاج القرآن.